بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماجی ایجوکیشنل ایمپائر کے ذریعے درس مبارک سنا جا رہا ہے، دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں اور بہت ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ کل مجھے ساؤتھ افریقہ سے کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو ہے نا آپ کے جو پارہ نمبر 10 ہے اس کو سنا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ کسی نے کہا میں نے پہلے پارے، میں آپ سب سے یہ کہوں گا، ایک میری پلیز ریکویسٹ ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی تفسیر سنائی، میں سب سے کہتا ہوں معذرت کرتا ہوں، علم تفسیر یہ قرآن مجید کا ایکسیجیسس آف ہولی قرآن از ویری ڈیفیکلٹ نالج، بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑے بڑے علماء ہیں۔ ہم نے تفسیر پڑھائی ہے، مگر وہ تو ایک پارے کو 7 8 گھنٹے میں بیان کیا، اور یہاں 2 گھنٹے میں ہم 4 5 پاروں کا خلاصہ سناتے ہیں۔ اس کو خلاصہ تراویح کہتا ہوں میں، خلاصہ تفسیر بھی کہنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ نے تفسیر کی اہمیت معلوم کرنی ہے تو ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دیکھنے والوں، سننے والوں، دنیا بھر کے لوگوں، میں ماجی ایجوکیشنل ایمپائر کے ہر سننے والے سے کہوں گا کہ آپ پہلا پارہ جو ہمارا 1 گھنٹے کا، پلیز وہ ضرور سنیے۔ آپ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ میں آپ سے قرآن کی خاطر مانگتا ہوں، پلیز جو بھی نئے ہمارے اس چینل میں نئے آنے والے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں آپ 1 گھنٹہ مجھے ضرور دے دیجیے گا، تاکہ آپ کو علم تفسیر کی اہمیت معلوم ہو۔ اس میں نے پوری ہسٹری کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ 1 گھنٹہ ضرور پہلے پارے کا جو ہے نا وہ ضرور سنیے گا۔ ابھی ہم پارہ نمبر 27 کے اندر بتا رہے ہیں آپ کو کہ ماشاءاللہ 20 رکوع ہیں، سورۃ زاریات کے 2، سورہ طور کے 2، اور سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ میں 3 رکوع، جبکہ سورہ الحدید میں 4 رکوع یہاں پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ فرشتے جو ہے نا وہ تشریف لائے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے بار بار کہا کہ یا اللہ نہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس قابل ہو کہ اس کی برکت سے ہم پوری قوم کو معاف کر دیتے۔ پتہ چلا قوم میں کوئی ایک بندہ بھی ہو تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری قوم پہ رحم فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے بندے عطا فرمائے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے کار و غضب اور عذابوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ چنانچہ پھر قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نامبارک ہوا، منحوس ہوا بھیجی، ان کو رضا کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا بیان کیا، پھر قوم نوح کا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجے، اور انسانوں جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت کی خاطر بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا، عبادت کی خاطر سبحان اللہ اتنا آہستہ بولتے ہیں، اتنی اونچی بات ہے؟ ایک بار اور ذرا بلند آواز۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، اس کی 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا، جنت کی اولاد کا، ان کے خاندانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 19، 20 اور 21، اس کے ساتھ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ جو آپ کے سامنے فقیر بیٹھا ہے، میں نے زندگی اپنی ساری قرآن مجید کی خدمت میں لگائی ہے، اس لیے کہ میری ماں جی عالم اسلام کی وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ لکھا ہے، اور 4 تفسیریں لکھی ہیں، اور ماں جی سرکار اردو میں اور نظم میں، نثر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ زندگی ساری قرآن مجید لکھتے لکھاتے انہوں نے گزاری ہے۔ ہمیں حکم تھا کہ بیٹا جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی جاؤ، قرآن سنانے۔ الحمدللہ ان کی طرف سے ہم اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ قرآن مجید آپ کو سناتے ہیں۔ میرے دفتر والے بابا جی، میرے حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات مبارکہ بھی قرآن کی مبلغ تھے، وہ قرآن مجید بہت پڑھتے تھے، بہت تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ نے کیسا پیارا جوڑا بنایا الحمدللہ، ان کی دعاؤں کے صدقے، ان کی حکم بھی تھا، تو ہم سارے بھائی الحمدللہ قرآن کی تبلیغ میں ہی ہیں۔ بڑے بھائی جان لاہور میں ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی جان انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور میں فقیر پاکستان میں آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ تو محبت کے ساتھ میں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو وہ 16 شعبان شریف تھی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد کسی شخصیت نے بولا کہ پتہ نہیں، ہمیں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بولا کہ پتہ نہیں وہ جنت میں ہیں یا نہیں، جنتی ہوئے یا نہیں، بخشے گئے یا نہیں، کسی نے کہا۔ تو میں رات کو فکر مند ہو گیا، تو میں کچھ قرآن مجید جو حضور دفتر والے بابا جی اپنے زیر مطالعہ رکھتے تھے، اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے میں سو گیا۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ دفتر والے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے
میرے اوپر بھی اللہ نے کرم کر دیا، تمہارے اوپر بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ تو مجھے فرماتے کہ جو میرے بارے میں پڑھنا ہے، اپنے بارے میں پڑھنا ہے نا، تو سورہ طور کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کو پڑھ لو۔ یہ خواب میں مجھے حکم دیا، اور جب میں صبح اٹھا تو میں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی، آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ یہ آپ بھی جا کے پڑھ لیجیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کی اولاد بھی ایمان والی ہوئی، اور ایمان میں انہوں نے اپنے والدین کی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ عمل میں ان پہلوں کی طرح نہیں ہے، مگر ایمان میں ان کے ساتھ عقیدہ ایک جیسا ہے، تو فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عملوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو ان پہلوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ سب کے لیے ہے نا، میں تو آپ یہیں یہ سمجھے میرے اپنے لیے نہیں، یہ سب کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا اس کی دلیل میں ایک حدیث، صحیح حدیثوں میں بخاری شریف کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے جمعے میں، اور ایک صحابی آ کے رونے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان چھوڑ دیا، ان کا رونا دیکھ کر فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ کی زیارت ہو رہی ہے، آپ ہمارے سامنے، کل قیامت والے دن حضور آپ تو نبیوں سے بھی اونچے درجے میں ہوں گے، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اس لیے مجھے کل والی جدائی کا ڈر آ رہا ہے، تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جی بھر کے جتنا دیکھنا ہے دیکھ لوں۔ وہ رو رہے تھے، حضور کی این حضور کے سامنے ہیں، حضور سامنے ہیں، اور جدائی کے تصور میں رو رہے ہیں۔ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا۔ جی حضوری میں جدائی کا تصور، یہ دفتر والے بابا جی کو یہ کلام بڑا پسند تھا، حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تعال اللہ مدینے کے وہ دن رات، حرم میں شام تسبیح و مناجات، ابھی تک سوچتا رہتا ہوں میں، تھی بیداری یا خواب کی کوئی بات، تھا یہ خواب خوش تو آئے پھر دوبارہ، تھی بیداری تو میسر ہوں پھر وہ اوقات، حضوری میں جدائی کا تصور، حضوری میں جدائی کا تصور، غموں کے قافلے خوشیوں کی بارات۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صحابی رسول حضور کے سامنے رو رہے ہیں، یا رسول اللہ قیامت والے دن پتہ نہیں پھر آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ حضور نے جواب میں جو جملہ بخشا، وہ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد شریف میں، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، بڑی محبت کے ساتھ سننے والی ہے حدیث۔ آپ میں سے جسے سمجھ آئے صرف وہی بندہ سبحان اللہ بولے، باقی نہ بولے، تاکہ جسے سمجھ آئے اس کو لذت تو ملے نا۔ حضور نے جو جواب دیا، وہ جواب اگلے دن ہر صحابی نے مدینے میں جس کو سنایا، لوگ گلے مل مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کہتے ہیں اتنی عید کے دن خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کا یہ فرمان سن کر ہوئی۔ سارے مدینے میں لوگ ایک دوسرے کو مل مل کر خوشیاں دے رہے تھے، عورتیں عورتوں کو مبارکباد دے رہی تھیں، مرد مردوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، اور میری جدائی میں رونے والے سن، قیامت والے دن ہر بندے کا یہ انجام ہوگا، جس سے اسے پیار ہوگا اللہ اس کو اسی کے ساتھ شامل کر دے گا، جس سے پیار ہوگا، جی جس سے پیار ہوگا۔ جی آپ سارے کہہ دو یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، یا غوث پاک ہمیں آپ سے پیار ہے، یا مولا علی ہمیں آپ سے پیار ہے، یا صحابہ اکرام ہمیں آپ سے پیار ہے، یا اولیاء اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، یا دفتر والے بابا جی ہمیں آپ سے پیار ہے، یا ماں جی سرکار ہمیں آپ سے پیار ہے جی۔ یہ پیار کا اظہار کر دو، کوئی تو باں تھام لے گا نا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جتی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، اور در آیاں نو خالی کدے موڑ دے نہیں۔ یار ہم ان سے پیار کا اظہار کریں، یار ہم ہیں حقیر، پر انہوں نے یہ کہا، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم پیار کریں تو ہمیں ان کے ساتھ کر دے، یا اللہ یہ سرٹیفکیٹ تو ادھر سے آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو ہم سے پیار کرے گا ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آمین 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 الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ النجم آیات 62 ہیں، اور مکی صورت ہے، اس میں رکوع 3 ہے۔ اللہ کریم نے
اپنے محبوب کو کہا ون نجم اذا ہوا. قرضہ بھی تھا کہ معراج کی بات سنانی ہے تو میں کیا کروں. اب تو بس میں یہ کہہ سکتا ہوں تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. دیکھ کر مجھ کو مدینے میں فرشتے بولے. دیکھ کر مجھ کو مدینے میں فرشتے بولے یہ وہ گناہگار ہے جو آغوش کرم تک پہنچا. یہ وہ عاصی ہے جو آغوش کرم تک پہنچا. اللہ مجھے اور آپ سب کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا ون نجم اذا ہوا. قسم ہے چمکتے دمکتے تارے محمد مصطفیٰ کی جو معراج کی رات آسمان پر تشریف بھی لے کر گئے اور وہاں سے واپس بھی آئے. ہوا ایک ایسا لفظ ہے جس کے ترجمہ نیچے اترنا بھی ہے اور اوپر جانا بھی ہے. ایک ہی لفظ اللہ نے ایسا بولا جس میں حضور کے معراج میں جانے کو بھی بیان کر دیا اور آنے کو بھی بیان کر دیا. کیونکہ مصطفیٰ کریم کے لیے عشق والے بولتے ہیں لوگوں تم تو سارے اس بات پہ خوش ہوتے ہو کہ تمہاری معراج یہ ہے کہ حضور اللہ سے ملے. سب کو یہ لگتا ہے کہ اللہ سے ملے. اللہ سے ملے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح رقص کرتے تھے اٹھ کر اس بات پہ کہ سائیوں تسی خوشی مناؤ اس بات پہ کہ حضور عرش پہ اللہ سے ملنے گئے. میں تو خوشی اس بات پر مناتا ہوں کہ پھر اسے چھوڑ کر ہم گنہگاروں کے بیچ میں بھی آ گئے. جی ان کا واپس آنا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. جی جانا تو معجزہ ہے ہی ہے. اور ہم فقیروں کے پاس جنہوں نے پتھر مارنے تھے پہلے سوچو ذرا یہ وہی انسان تھے انہی کے بیچ میں حضور نے دوبارہ آنا تھا پر پتا تھا آج پتھر مار رہے ہیں کل درود و سلام والے بھی آنے والے ہیں. جی حضور واپس ہمارے درمیان تشریف لائے. جی میرے خیال میں یہ حضرت خواجہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. شاید ان کا ہے یا کسی کا ہے. وہ ہر عالم کی رونق ہیں جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رونق ہیں جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. شعر جسے سن کر مزہ آئے صرف وہی سبحان اللہ بولے. ہر ایک بندہ نہ بولے. سنیں پہلے غور سے سن لیں. وہ ہر عالم کی رونق ہیں جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رونق ہیں جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یار یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے ہمارے بیچ میں رہنا پسند کر لیا. وہ تو جنات کے بھی نبی ہیں, وہ تو فرشتوں کے بھی نبی ہیں, وہ عرش والوں کے بھی نبی ہیں, وہ ملائکہ کے بھی نبی ہیں, وہ تو جو حضور تو روح والوں کے بھی نبی ہیں, حضور تو جو بیت المعمور والوں کے بھی نبی ہیں. حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں نے تبلیغ کرنی تھی کر لی, اب مجھے عرش پہ بلا لے, مجھے روح پہ بلا لے, مجھے کرسی پہ بلا لے. وہ جہاں چاہتے وہ چلے جاتے. وہ ہر عالم کی رونق ہے. وہ چاہتے تو جنات میں چلے جاتے. وہ ہر عالم کی رونق ہے جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. جی گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. تو اللہ نے معراج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم بڑا کبھی شک نہ کرنا ان کے دیکھنے پر. انہوں نے دیکھا ہے اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. لوگ تو ایک بار دیکھنے کی بات کرتے, خدا کہتے ہیں انہوں نے تو بار بار دیکھا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. پھر مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو یہ تمہارا محض گمان ہے. لات, عزا, منات یہ دیویوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں. فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں. ہاں تم کیسے ہو؟ تمہیں بیٹی ملے تو تمہاری منہ بن جاتے ہیں. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو وہ کبھی بیٹوں کی طرح خوشی مناتا ہے؟ نہیں مناتا. جی تمہاری بیٹی پیدا ہو تو تم خوشیاں نہیں مناؤ. مشرکوں کا یہی حال ہے. مسلمان تو اپنی بیٹیوں پر ناز کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں نا. ہم تو حضور کے تو سنت پہ ہے نا کہ حضور کو تو خود اللہ نے بیٹی سے نسل عطا فرمائی ہے نا. مسلمان تو بیٹی پر خوش ہوتا ہے. لیکن میں مشرکوں کی بات کر رہا ہوں. مشرکوں کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اور کہا کہ تمہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اور تم خدا کے لیے بیٹیاں بنا رہے, شرم نہیں آتی؟ ہاں فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں اور خدا اولاد, بیوی, باپ, بیٹا ایسے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, عزت والی مخلوق ہیں. بل عباد مکرمون. اللہ تعالیٰ
نے فرمایا صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچو، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، فرمایا پاکیزگی کی دعوی نہ کرو، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم چھوٹے سے اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے نا، اللہ تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے، فلا تزکوا انفسکم، پاکیزگیاں نہ جتایا کرو زیادہ، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا، پھر فرمایا سنو، وہی ہنساتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کے جوڑے بنائے، دوبارہ وہی زندہ کرے گا، وہی غنی بناتا ہے اور وہی مفلس کرتا ہے، شعرا جو ستارہ ہے اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ قمر بیان کی، اس میں 55 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کے ٹکڑے حضور نے کی، یہ معجزہ شق القمر کی بات۔ وہ حبیب تھا، اس کا نام حبیب اجمی، اور وہ آیا اور کہا جی یہ نبی پاک کوئی یہ جادوگر لگتے ہیں، تو اس نے کہا سنو میرے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر ہیں کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا کیا سسٹم؟ اس نے کہا یاد رکھنا جو آسمانی چیز ہے نا، سورج ہے، چاند ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، یہ ستارے ہیں، قمر ہے، اس پہ نا جادو ہی چلتا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ جادوگر ہوں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکیں گے، اگر یہ نبی ہوں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں گے، پھر ان کی مان لینا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یقین ہے یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے، جادوگاری ہیں، تو پھر تو انہوں نے حبیب اجمی کا انکار نہیں کیا، اور چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ توجہ کرنا، بہت زبردست واقعہ یہ۔ چنانچہ کافروں نے میٹنگ کی اور کہا کہ کون بلانے جائے گا۔ ایک بندے کو جا کر کہا کہ تم جاؤ نبی پاک کو بلا کے لاؤ۔ وہ بندہ گیا اور نبی پاک سے کہا کہ حضور بڑے عجم کس طرف سے ایک بندہ مہمان آیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ادھر ابو جہل نے سب لوگوں سے کہا جب نبی پاک آئیں ان کے احترام میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اور چونکہ سب سے بڑا بدماش اور گنڈا وہ تھا، ان کا وہ آئیں محفل میں تو ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگ محفل میں آئیں تو کھڑا وہی نہیں ہوتا جس کے اندر ابو جہل والا مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بزرگ آئیں تو ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا کہ حضور آئیں تو کھڑا کوئی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ادھر نبی پاک کو پیغام دیا حضور آپ تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، عمر فاروق کو ساتھ لیا، اور حضور علیہ السلام کافروں کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ جب حضور اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی کھڑا ہو گیا۔ حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھ کر دوسرا تیسرا چوتھا پوری محفل حضور کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے منکروں کو بھی کھڑا کیا ہے، تو ہم تو حضور کے ماننے والے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہم اس لیے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ محبت کی باتیں ہیں، آپ اس کو ادھر سے نہ لے لائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو محبت کی دنیا کی دلیلی ہیں ہی ایسی ہے کہ جو کبھی کبھی آ جاتی ہیں سامنے تو ہم بیان کر جاتے ہیں محبت کی دنیا میں، پیار کی دنیا میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور تشریف لے گئے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ ابھی بجمی نے کہا جی ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ جادوگر ہیں، اگر آپ جادوگر ہیں تو چاند پر جادو چلا کے دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ فرمایا میں نے ان کو بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں پہلے، یہ نہیں مانتے، لیکن تو سوال کر رہا ہے، پہلے تو اپنے گھر کا تو معاملہ بتا، تیرے گھر میں بھی ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دوں پہلے۔ حبیب اجمی نے کہا میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے جی؟ فرمایا تیرے گھر میں ایک 12 سال کی بچی ہے جس کی آنکھیں بھی 2 نہیں ہیں، جس کے کان بھی 2 نہیں ہیں، وہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے پیدائشی، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، گونگی، بہری، لنگڑی، لولی، لچی، اندھی، بہری بچی کا تو باپ ہے، اور تو شرمندہ ہے، تو پریشان ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب حضور آئے ہیں کافروں کی محفل میں، ان کے نمائندے سے بات کر رہے ہیں، یمن میں اس کا گھر ہے، حبیب یمنی اجمی، اس کے گھر کی رپورٹ حضور اس کو مکے میں دے رہے ہیں۔ تو
پتہ چل گیا نبی وہی ہوتا ہے جس کو اپنے امتیوں کے گھر کے حالات کی خبر ہوتی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جی آہا ہا ہا. مجھے ایک پنجابی زبان میں شعر یاد آ رہا ہے, اجازت ہو تو سنا دوں ذرا. سرکار مدینہ نے ایسی او نظر رکھ دے, بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. آپ نے کہا بھی بجمی پہلے تو اپنی تو بات بتا. اس نے کہا سارے لوگوں کے سامنے کہنے لگا جی بالکل جو آپ نے کہا وہی مسئلہ ہے, میرے گھر میں یہی معاملہ ہے. فرمایا جا, تیرے گھر سے میں نے پھیرا لگا لیا ہے, تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہے. اب وہ تو کھانپ اٹھا. فرمایا اب ان والا معاملہ ہے, یہ کہتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے, چلیں ان کو بولو سارا مکہ جبل ابو قبیس پہ چلا جائے. چاند کی 14ویں رات تھی اور جبل ابو قبیس خانے کعبے کے ساتھ جڑا ہوا پہاڑ ہے, اس پر سارے چڑھ گئے. مدینے کا 750 بڑا بڑا سردار وہاں پہنچ گیا, بڑے بڑے لوگ پہنچ گئے. نبی پاک نے پہلے 2 نفل پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ کیا. اے اللہ معجزے دکھانے والا تو ہے, قدرت دکھانے والا تو ہے, میں اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھا سکتا, پر اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا نبی ہوں, تیری توحید کی خاطر آج میں نے ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا, اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے, اللہ مجھے اجازت بخش کہ تیرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں. اللہ کریم کی طرف سے جبریل آئے, سرگوشی کی, سونے حبیبہ اٹھو, انگلی کا اشارہ کرنا تمہارا کام ہے, چاند کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دینا ہمارا کام ہے. اللہ کے محبوب نے اشارہ کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, 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 یا رسول اللہ. یا محبت والو, یہ وہی پرانا دور یاد آ گیا نا جی. الحمدللہ یہ پرانے دور کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں, اور سارے انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں چاند کو دیکھو. اب سب نے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا. ادھر نبیوں کا چاند تھا, ادھر آسمان والا چاند تھا. نبیوں کے چاند نے ایسی انگلی اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا. صحابی بھی بولتے ہیں, راوی بھی بولتے ہیں, ہم نے دیکھا جیسے کوئی آری کے ساتھ چاند کو کاٹ رہا ہو. چاند میں اس طریقے سے کٹا, ایک حصہ ادھر آ گیا, ایک حصہ ادھر آ گیا. جب کٹ کر نیچے گرا, اب وہ سمجھنے لگے اب کٹ گیا ہے, چاند جڑ نہیں سکتا. کہنے لگے سونیا جوڑ کے دکھا. فرمایا کاٹنا بھی آتا ہے تو جوڑنا بھی آتا ہے. حضور نے پھر دونوں ہاتھ یوں کیے, اس ہاتھ کے اشارے سے چاند مڑ کے واپس آ گیا, اس ہاتھ سے واپس آیا. حضور نے یوں ہاتھ ملائے تو چاند کے 2 ٹکڑے پھر آپس میں جڑ گئے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اس کے بعد قوم سمود, قوم لوط کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آل فرعون اور آخرت کا منظر ہے. اس کے بعد قرآن کی دلہن سورہ رحمان آ جاتی ہے. سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں, مدنیہ ہے, اور رکوع اس کے 3 ہیں. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے یہ مکی صورت بھی ہے, مدنی بھی ہے, مکی بھی ہے, دونوں روایات اس کے بارے میں. اور یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. اب کہہ دو ذرا سبحان اللہ. جیسے سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے, مدنی بھی ہے, اس طرح اور بھی کئی آیات ہیں مکی بھی ہیں, مدنی بھی. اللہ نے 2 بار نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن. سارے پڑھو ذرا ایک مرتبہ. میرا وعدہ تھا کہ سورۃ رحمان کی آج چونکہ ہماری تلاوت بھی ہوئی ہے, اور یہ الحمدللہ خلاصہ تراویح میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے قاری مبیس احمد صاحب نعیمی نورانی نے بہت پیار کے ساتھ 2 الگ الگ انداز میں. پہلا انداز کیا تھا جی؟ بیات کے لہجے میں پہلا حصہ تلاوت کیا, دوسرا حصہ سکہ
اس لہجے میں جو عرب کا مشہور لہجہ ہے، اس لہجے 2 لہجوں میں سورہ رحمان کی آج تلاوت ہوئی، اور یقین جانے آنسوؤں کی برسات تھی، جسے آج ان کی تلاوت سن کر ایسے لگا کہ آج حرمین شریفین پہنچ گئے، وہ ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو آج ہم سورہ رحمان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورہ رحمان جنوں نے سنی نا، تو جنات جب سنتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فرماتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ تیری کسی نعمت کو ہم جھٹلاتے نہیں، ہم تجھ سے تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر جنات بھی واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے تھے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے۔ آپ میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو، عورت مرد یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، اللہ ہمیں لکی بنا دے، خوش نصیب بنا دے، سورہ رحمان کے میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو، مانجی ایجوکیشنل امپائر کے سننے والوں کو اجازت ہے، آپ سنیں، آج سنیں، سال بعد سنیں، 10 سال بعد سنیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ جو اپنے مقدر کو چمکانا چاہ رہا ہے، صبح کی نماز کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور اس کا پورا ایک چلہ کریں، یعنی 40 دن اس طرح کریں۔ عورتوں کے بیچ میں خاص ایام آتے ہیں، وہ چھوڑ کر پھر آگے پورا کر سکتے ہیں 40 دن۔ انشاءاللہ ایک چلہ آپ اس طرح پورا کریں، سورج کی طرف رخ کر کے 3 بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، اونچی آواز میں پڑھنی ہے، پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے جس طرح سورج کو تو عروج دے رہا ہے، اس طرح میرے مقدر کو بھی عروج عطا فرما۔ بس آپ کے مقدر میں اگر سارے زمانے کا جادوگروں نے جادو ڈال رکھا ہوگا، 31 دن بعد میں پورے ہوں گے، یعنی پڑھنے تو آپ نے 40 دن ہے، تو 31 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، برکت آ جائے گی، رزق آ جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، فقیری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی غنا عطا فرما دے گا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ بولو ہم نے قبول کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس کا ترجمہ جو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کیا مجھے وہ پسند ہے، ویسے تمام مترجمین کا ترجمہ اپنی جگہ برحق ہے، پر میں اپنی پسند کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں کھل کر بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس ہستی کا ترجمہ پسند، انہوں نے کہا انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ دراصل بہت ساری تفسیروں کے خلاصے میں آتا ہے کہ یہاں اللہ نے جس کو بطور اپنی قدرت کے کہا ہے، وہ ہم دوزخ میں جانے والا انسان تو نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ جنت کو سجانے والا ہی انسان ہو سکتا ہے، اور جنت سجی ہی میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے سب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ جتنی بھی نعمتیں میں نے بنائی ہیں، مشرقین مغربین مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر آپس میں مل گئے، ایک کھاری ایک میٹھا، ایک وائٹ دوسرا مٹیالہ، مگر آپس میں ملتے نہیں ہیں، میلوں میل چلے جاتے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا جی، وہاں پر جو ہے نا ایک یہاں دریا سمندر جو ہے نا 2 آپس میں واقعی میلوں میل چلے جاتے۔ ادھر پاکستان میں ہمارے پاس دریائے کابل اور دریا سندھ دونوں اٹک کے پل کے نیچے سے گزرتے ہیں، دونوں پانی الگ الگ ہیں، میلوں تک جاتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے ایک میں سے موتی نکالا، دوسرے میں سے مرجان نکالا، کیا میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یاد رکھو وَلَهُ الْجِوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اونٹوں کی کوہانوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح اس میں سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں اور نیچے آتی ہیں۔ یہ موجوں کی برکت سے سمندر کا ٹھہرا ہوا پانی گندا نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا، اور اس کے اندر حیات بھی قائم رہتی ہے، مچھلیاں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اس میں سے تمہارے لیے میں زیور بھی نکالتا ہوں، اس میں تمہارے لیے سونے کی چیزیں نکلتی ہیں، موتی نکلتے ہیں، اور مچھلی ہے، تم تازہ گوشت اس کا کھاتے ہو، تمہارے
تمہارے لیے سمندروں کے اندر میں نے کیا کیا نعمتیں رکھ دی ہیں اور کتنی برکات تمہارے لیے لکھ دی ہیں. تم میری ان نعمتوں کو دیکھو اور میری ان نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں, میرا شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نافرمان بندے ہیں ان کی پیشانیوں سے پکڑوں گا اور ان کو دوزخ میں ان کی پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر پھینک دیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسے دشمنوں کے انجام سے ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ ان میں شامل ہونے سے ہمیں بچائے. پھر اللہ نے فرمایا میں نے جنت بنائی ہے ان لوگوں کے لیے. پھر جنت کی تعریفیں کی اللہ نے, مدھا متان ہے, سر سبز و شاداب جنت ہے. اور فرمایا اس کے اندر تو یہ بہت بڑی حوریں موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں, اس کے اندر بہت زبردست کھانے پینے کی چیزیں. اللہ کن کو دے گا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس نے تنہائی میں میرا خوف کر لیا, میں اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا کروں گا. بولو نہیں سبحان اللہ. اللہ نے ستاروں کی قسم بھی کھائی. اللہ کریم نے بہت بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں کی, اور پھر آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, برکت والا ہے وہ رب, تیرے رب کا نام جو ذو الجلال والاکرام ہے. اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے, اور سورہ حدید کے اندر 29 آیات ہیں, مدنیہ ہے, 4 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد رکھ لینا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سارے بولو ذرا سبحان اللہ. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات والارض. قرآن مجید کے اندر یہ 40 مرتبہ اس طرح کے سیغے الفاظ آتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور یاد رکھنا فرمایا تم میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تسبیح کو یاد کر لو. جسے تسبیح یاد ہوگی اسے عذاب نہیں دوں گا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم تسبیح ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تسبیح ہے. کوئی تسبیح جسے یاد ہوگی اسے عذاب نہیں ہوگا. کتنی پیاری بات ہے, بولو نا سبحان اللہ. یہ جو آپ نے سبحان اللہ بولا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. میری تسبیح بولنے والے کو میں عذاب نہیں دوں گا. فرمایا تم اگر بچنا چاہتے ہو میری تسبیح کے ساتھ جڑ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, ایمان والوں کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, ڈر جاتے ہیں. اور قیامت والے دن ایسے ہوگا, منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والے مردوں عورتوں سے کہیں گے انظرونا. ایک یہ لفظ ہے, پلیز آپ ذرا توجہ کر کے سنیں گے ناظرین ناظرات. قیامت والے دن ایک عجیب منظر ہوگا. منافق مرد اور منافق عورتیں یقین والے مردوں اور یقین والی عورتوں سے بولیں گے, ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں سے بولیں گے, یعنی اولیاء اللہ کے ماننے والوں سے بولیں گے انظرونا, ہم پر ایک نظر کرم کرو. منافق مرد منافق عورتیں مسلمان با ادب اولیاء اللہ کو ماننے والوں, صحابہ کرام کے ماننے والوں, اہل بیت کے ماننے والوں, نبی پاک کے ماننے والوں سے کہیں گے, با ادب لوگوں سے کیا کہیں گے, انظرونا. یہ میں قرآن پاک میرے سامنے سورہ الحدید سے عرض کر رہا ہوں, انظرونا, ہم پر نظر کرو. تمہیں نظر کرم سے کیا ہوگا؟ منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن بولیں گے اس نظر کرم سے یہ ہوگا نقتبس من نورکم, تم نگاہ ڈالو گے ہمیں نور نصیب ہو جائے گا. آج ہم کہتے ہیں ادھر بزرگوں کا پھیرا لگاؤ, بزرگ نگاہ ڈال جائیں برکت ہو جائے گی, بزرگ آ جائیں گھر میں نگاہ ہو جائے کرم ہو جائے گی. آج وہ جی نگاہ میں کہاں رکھا ہے, نگاہ میں کیا رکھا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور یہ بھی کہا کہ نہ کتابوں میں نہ کسی درسگاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی نگاہ میں ہے. نگاہ بڑے کام کرتی ہے. اگر ادب والا ہو تو اس پر نگاہ کا فیضان ہو جاتا ہے, اس پر کرم کا فیضان ہو جاتا ہے. یہ نگاہ ہی تو تھی نا کہ حضور کے چہرے پر پڑی تو بندے کو صحابی بنا دیا. بولنا سبحان اللہ. فرمایا تو نگاہ ہے کعبے پہ ڈال تو حاجی بن جائے گا. یہ نگاہ ہے نا. فرمایا ایک خالی خانہ کعبہ کو دیکھو تمہیں ثواب ملتا جائے گا, ماں باپ کے چہرے کو دیکھو حج کرنے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے. فرمایا وضو کر اپنی امی ابو کے چہرے کو ادب سے دیکھ. فرمایا دن میں 100 بار بھی دیکھے گا تجھے 100 حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا.
کیا بات ہے، یہ نگاہ کی بات ہے نہیں. اگر تو وضو کر کے ماں باپ کے نگاہ، چھوٹا ہو کر ماں باپ کے نگاہ چہرے پر نگاہ ڈال، تو نگاہ ڈالے تو تیری نگاہ کو حدیث بڑی عزت دیتی ہے، تو پھر جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ان کی نگاہ کو بھی تو کوئی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے نا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے یہ لوہا نازل کیا، اس کے اندر بڑا فائدہ ہے. لوہے کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور بڑی شان ہے. فرمایا اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت سختی بھی ہے اور فائدے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ رہبانیت، کچھ لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم شہروں سے کٹ کرو اور جنگلوں میں جا کر ٹھہریں. میں رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اور یہ بھی بولوں آپ کو، حضور کی ایک حدیث سے، چونکہ رمضان کا ماحول چل رہا ہے، میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ میں سے جس سنے گا تو اسے بڑا مزہ آئے گا. فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہٹ کٹ کے عبادت کروں، فرمایا اسلام میں رہبانیت رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف ہے. جو لوگ مسجد میں جا کے اعتکاف کریں گے انہیں رہبانیت کا فیض اور ثواب نصیب ہو جائے گا. اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی خدمت کرو، نوکری کرو، کمائی کرو، محنت کرو، حلال کماؤ. فرمائے یہ رہبانیت سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا 27واں پارہ آج ختم ہو چکا ہے. دل تو چاہتا تھا کہ 28ویں پارے کی خدمت میں جاؤں، لیکن لنگر شریف آپ کے پاس آ چکا ہے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب ہمارے ساتھ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں، ہم سے محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ. جی کیا فرمایا؟ سورہ واقعہ شریف، سورہ واقعہ کی خدمت میں. ہاں بے شک بے شک. جی سورۃ واقعہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے. آپ سارے بولو ذرا سبحان اللہ. 96 آیات ہے سورۃ واقعہ کی، اور رکوع اس کے 3 ہیں. مکی صورت ہے. نبی پاک نے فرمایا جو روزانہ ایک بار سورۃ واقعہ پڑھے گا کبھی غریب نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. حضرت عباس نبی پاک کے چچا اپنی بچیوں کو اور بچوں کو جب شادی ہوتی تو شادی کے وقت رخصتی سے پہلے اب بچے کے ہاں اگر دلہن آ رہی ہے تب، اور دلہن جو ہے نا وہ دولہے کے ہاں جا رہی ہے تب، حضرت عباس کی پوری فیملی میں عادت یہ تھی کہ دولہے دلہن سے کہتے ہیں سورۃ واقعہ آتی ہے، سورۃ واقعہ آتی ہے، سورۃ واقعہ آتی ہے. دولہے دلہن سے سورۃ واقعہ ضرور سنتے تھے. اگر ان کو سورۃ واقعہ آتی، فرمایا اب مجھے کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ تم کبھی بھوکے نہیں مرو گے. جسے سورۃ واقعہ یاد ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے روٹی ختم نہیں کرتا، اس کے گھر میں رزق آتا ہی رہتا ہے. تو اس سورۃ واقعہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے 3 گروہ بنائے ہیں، اور یاد رکھ لینا، ایک نیکی کرنے والے گروہ ہیں، ایک بدی کرنے والے گروہ ہیں، اور دائیں والے لوگ ہیں، بائیں والے لوگ ہیں. فرمایا یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ جو دائیں والے لوگ ہیں ان کو جنت کے اندر پہنچائے گا اور ان کو ایسی نعمتیں دے گا جس کے ساتھ کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوگا، اور ان کو ہمیشہ ایک تازہ اور بابرکت مشروب پلایا جائے گا. تو یہ جو آیت ہے سورۃ واقعہ کے اندر، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ آیت کریمہ اگر 11 بار پڑھ کے، آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں آج کے بعد، اجازت ہے میری طرف سے، آپ عورتوں کو مردوں کو اجازت ہے، 11 بار پڑھ کے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس پر دم کریں گے، جس کے سر میں درد ہوگا اسی وقت آرام آ جائے گا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے، لو لگنے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، گرمی کیا بولتے ہیں، ہیٹ سٹروک، ہاں جی سن سٹروک بھی ہو جاتا ہے، ہیٹ سٹروک بھی ہو جاتا ہے. جو لوگ اس سے بے ہوش ہو جائیں ان کے اوپر کھڑے ہو کر آپ 41 بار 41 ٹائمز یہ پڑھیں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ پڑھیں 41 ٹائمز. اسی وقت سن سٹروک، ہیٹ سٹروک کا علاج، آپ یہ میرا کلپ تیار کر لیں جی، ہیٹ سٹروک کا علاج قرآن پاک سے الحمدللہ، کہ جو لوگ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں 41 ٹائم 41 بار یہ آیت کریمہ 27واں پارہ سورۃ واقعہ کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، دم کریں، اسی وقت وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی موت اس ہیٹ سٹروک سے نہیں ہوگی، اللہ انہیں زندگی عطا فرما دے گا. جن کو سر میں درد ہو 11 بار پڑھ کے دم کے سر کا درد بھی دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بائیں بازوؤں والوں کو بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ لو لگائے گا، کھولتا پانی ڈالے گا، دھوئیں میں ہوں گے، نہ ٹھنڈ ہوگی نہ آرام ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ دیکھو کیا تمہارے ساتھ سلوک ہوا ہے. اور لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں چاہوں تو تمہیں بھی کسی اور مخلوق میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں.
کما ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں پتہ بھی نہ لگے میں تمہیں کسی اور مخلوق میں چینج کر کے رکھ دوں. تو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل کے سامنے میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے جن کو بندروں میں اللہ نے چینج کر دیا. اس لیے میں نے ایک اس پر تھوڑی سی تحقیق کی ہے کہ اگر انسان نبیوں کا گستاخ ہو جائے تو نبیوں کے گستاخ کی کسی نہ کسی وقت شکل بگڑ سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو گستاخی سے بچائے، گستاخوں سے بچائے. تو گستاخ اور گستاخ کا نہ لیکچر سنو نہ اس کی تقریر سنو. جتنے گستاخ ہیں یوٹیوب پر، جتنے گستاخ ہیں فیس بک پر، گستاخ عورتیں، گستاخ مرد جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، صحابہ اکرام کے خلاف بولیں گے، اولیاء اللہ کے خلاف بولیں گے، نبی پاک کے خلاف بولیں گے. کتنے بھی لائق ہوں اور کتنی بھی سچی بات کر رہے ہوں اور کتنی بھی اچھی روایت دے رہے ہوں، ان سب کا گرو گھنٹال شیطان تھا. اس نے خدا کے سامنے بھی کہا تھا اے اللہ میں تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ میں نے تو تجھے سجدہ کرنا ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہی نہیں کرتا. گرو گھنٹال خدا کے سامنے اگر بحث کر سکتا ہے تو یہ گرو گھنٹال کے چیلے تمہارے اور میرے سامنے جو نا کیوں نہیں بحث کر سکتے؟ اس لیے ان کے دلائل پہ مت جاؤ، دلائل کس کے سچے ہیں دیکھنا یہ نسبت کس کی سچی ہے. دلائل تو شیطان کہہ رہا تھا میرے دلائل بڑے سچے ہیں، میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، مگر وہ مردود ہو گیا. اور فرشتوں نے خدا کے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو گئے، اللہ نے ان پر کرم کر دیا. اس کا مطلب ہے اللہ جو کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، عقل جو کہتی ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا ہے. تو دلیل بعد کا بڑی مضبوط ہو سکتی ہے لیکن وہ مردود ہو سکتی ہے. مضبوط دلیل بھی مردود ہو سکتی ہے اور بعد اوقات کمزور دلیل بھی پکے ایمان کی دلیل ہوتی ہے. تو ہم نے پکا ایمان پکا کر رہے ہیں، ہم نے دلیلیں نہیں ڈھونڈنی کہ فلاں محدث نے کیا کہا، فلاں مولوی نے کیا بولا، فلاں شخص تو بڑی زبردست دلیلیں دیتا ہے. خدا را یوٹیوبر لوگوں، خدا را فیس بکی لوگوں، میں آپ سب سے التجا کر رہا ہوں ادب کی دنیا میں رہو. بس ادب میں سب کچھ ہے، ادب میں سب کو، دلیلیں ملیں نہ ملیں ان پڑھ ہو کے رہ جانا اچھا ہے. ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے کہ جو پڑھ لکھ کر بندے کو بے ادب اور گستاخ بنائیں. اللہ میرے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم ہے. اب اس میں بھی بہت ساری تفاسیر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، ستاروں سے کیا مراد ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ایک محبت کی بات کرتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بھی مثال دی. فرمایا کہ یاد رکھو میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو ان کا ادب کر گیا وہ بچ گیا، جو ان کی بے ادبی والا ہو گیا وہ برباد ہو گیا. تو ہم وہ ہیں جو اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، نبی پاک کی بھی غلامی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. تو فرمایا ستارے، فرمایا آسمان والوں کو زمین میں وہ گھر ستاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. او مومنو، او مسلمانوں، صرف رمضانی مسلمان نہیں بنو، پورا سال قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. تمہارے گھروں میں قرآن کی آواز روزانہ آنی چاہیے. سارے بولو انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یاد رکھ لینا کہ جنت، جہنم، داہنے اعمال، بائیں ہاتھ میں اعمال دینے یہ برحق ہیں. اور سورہ واقعہ جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر جنت جہنم کے سارے واقعات بیان کیے گئے، ایمان والوں کافروں کے بھی حالات بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ہر صورت کا ادب کر کے اپنے ایمان کی صورت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.